ایک دن یسوع راہ میں جا رہا تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ وہ یسوع کے پاس پہنچا تو سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے استاد، مجھے بتائیں کہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شاگرد اس آدمی سے بہت متاثر ہوئے۔ اس کے لباس اور آواز سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی دولت مند اور اچھا تعلیم یافتہ آدمی ہے۔ یسوع نے اسے جواب دیا، تو حکموں کو تو جانتا ہے، تو خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ اس جوان آدمی نے جوش سے جواب دیا، میں نے لڑکپن سے ان سارے حکموں پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اسے بہت پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس نیک جوان نے واقعی خدا کے حکموں کی پابندی کی تھی، لیکن وہ بھول گیا کہ سب سے پہلا اور اہم حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ کوئی ایسی چیز تھی جس سے وہ خدا کی نسبت زیادہ محبت رکھتا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، اگر تم خدا کی نظروں میں دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اپنا سارا مال غریبوں کو دے دو، ضرورت مندوں میں بانٹ دو۔ یہ رکاوٹ دور ہو جائے تو آ کر میرے پیچھے ہو لو۔ اس جوان کا منہ لٹک گیا، اس کا شوق اور ولولہ جاتا رہا۔ وہ اپنی دولت اور مال سے اتنی محبت رکھتا تھا کہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک آہ بھری اور اٹھ کر چلا گیا۔ یسوع شاگردوں سے کہنے لگا، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، مگر دولت مند شخص کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اس سے مشکل ہے۔ شاگرد ششدر رہ گئے۔ انہیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس دنیا میں جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے اس کے لیے زندگی میں سب کچھ آسان ہے۔ وہ پوچھنے لگے، اگر امیر لوگ نجات نہیں پا سکتے تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، کسی کے لیے بھی نجات پانا ناممکن ہے، مگر خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ جو کچھ آدمی اور عورتیں اپنے لیے نہیں کر سکتے وہ خدا ان کے لیے کر سکتا ہے۔ جب خدا کام کرتا ہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک دن یسوع ہیکل کے صحن میں بیٹھا تھا۔ وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ نزدیک ہی 13 بڑے بڑے صندوق رکھے تھے جن میں چندہ جمع کیا جاتا تھا۔ لوگ آتے تھے اور اپنا چندہ ان میں ڈال جاتے تھے۔ چندے کی اس رقم سے ہیکل کے اخراجات ادا کیے جاتے تھے۔ یسوع دیکھ رہا تھا کہ دولت مند لوگ بڑی بڑی رقمیں ڈال رہے ہیں۔ کئی افراد بے پرواہی سے سونے کے سکے ڈال رہے تھے۔ کئی افراد گن گن کر انہیں صندوق میں ڈالتے تھے تاکہ سب لوگ جان لیں کہ ہم نے خدا کو کتنی رقم دی ہے۔ اتنے میں ایک عورت آئی۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ بیوہ تھی۔ اس کا کوئی نہ تھا جو اس کی خاطر کمائی کر کے لاتا۔ اس نے ایک بڑے صندوق میں تانبے کے چھوٹے چھوٹے سکے ڈالے۔ یسوع نے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، کیا تم نے اس بیوہ کو دیکھا جس نے صرف 2 چھوٹے چھوٹے سکے صندوق میں ڈالے ہیں؟ اس نے ان سارے دولت مندوں کی نسبت خدا کو سب سے زیادہ دیا، حالانکہ انہوں نے سونے اور چاندی کے بڑے سکے ڈالے ہیں۔ شاگرد یسوع کی بات نہ سمجھے۔ وہ اتنی ریاضی تو جانتے تھے کہ حساب لگا سکیں کہ کس نے زیادہ رقم دی ہے۔ چنانچہ یسوع نے مطلب واضح کیا، دولت مندوں نے خدا کو اس لیے زیادہ دیا کہ ان کے پاس زیادہ ہے۔ سونے یا چاندی کے اتنے سکے دے کر بھی ان کے پاس کافی رقم باقی ہے۔ اس بیوہ نے وہ سب دے دیا جو اس کے پاس تھا۔ اس نے اپنے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا۔
یہ ہے جسے خدا سب سے بڑا ہدیہ کہتا ہے۔ ایک شخص بھیڑ کو ادھر ادھر دھکیل کر راستہ بناتا ہوا یسوع کے پاس آیا۔ اس کے چہرے سے فکر اور پریشانی عیاں تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر یسوع سے کہنے لگا، اے استاد، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا بھائی خاندانی جائیداد میں سے میرا حصہ مجھے نہیں دیتا۔ برائے کرم اسے کہہ کہ جائیداد کو تقسیم کرے اور میرا حصہ مجھے دے۔ یسوع نے جواب دیا، میرے دوست، اس طرح کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا میرا کام نہیں۔ پھر اس نے بھیڑ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، خیال رکھو کہ تم لالچ نہ کرو۔ حقیقی زندگی اس بات پر منحصر نہیں کہ تمہارے پاس کتنا مال و دولت ہے۔ میں تمہیں ایک دولت مند زمیندار کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک سال اس کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ فصل اتنی کثرت سے تھی کہ اسے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ وہ کہنے لگا، میں جان گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنی چھوٹی کوٹھیاں ڈھا کر بڑی بڑی کوٹھیاں بناؤں گا اور سارا اناج ان میں بھر رکھوں گا۔ یہ میرے واسطے برسوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر میں ساری زندگی آرام و آسائش سے بسر کروں گا، خوب مزے کروں گا۔ اسی رات خدا نے اس سے کلام کیا، تو کیسا بے وقوف ہے، آج ہی رات تو مر جائے گا، یہ سب کچھ تیرے کس کام آئے گا؟ یسوع نے یہ کہہ کر بات ختم کی کہ جو کوئی زندگی میں دولت اکٹھی کرنے میں لگا رہتا ہے وہ خدا کی نظروں میں دولت مند ہونے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا ایک شاگرد آہستہ سے کہنے لگا، ہم تو کبھی دولت مند نہیں ہوں گے۔ یسوع مسکرا کر کہنے لگا، فکر نہ کرو کہ اگلے وقت کا کھانا کہاں سے آئے گا یا خاندان بھر کے لیے کپڑوں کی رقم کہاں سے اور کیسے ملے گی۔ ذرا غور کرو کہ خدا پرندوں کی کیسی نگہداشت کرتا ہے، وہ تو اپنی روزی بھی نہیں کما سکتے۔ خدا تمہارا آسمانی باپ ہے، جب وہ پرندوں کو خوراک مہیا کرتا اور پھولوں کو ایسی خوبصورت پوشاک پہناتا ہے تو یقیناً تمہاری ہر ایک ضرورت بھی پوری کرے گا۔ ہمیشہ خدا کو اول درجہ دو تو وہ تمہاری باقی ساری فکروں کا بندوبست کرے گا اور جو کچھ بھی ضرورتیں ہوں ان کے لیے مہیا کرے گا۔